اولیاء والاکفاء سے اپنا سبق کی ابتدا کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہم نے امتحانات سے پہلے محرمات کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ اب ہم اولیاء کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو لڑکی ہے اس کا ولی کون ہوگا، کس شخص کو اس کے اوپر ولایت حاصل ہوگی، کون شخص اس کا نکاح کروا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کون شخص اس کا کتنا قریبی ولی ہوگا، کس شخص کو کتنا ولایت کا حق حاصل ہوگا۔ اگر باپ ہے تو اس کو ولایت کا حق کتنا حاصل ہے، اگر بھائی ہے اس کو ولایت کا حق کتنا حاصل، اگر دادا ہے اس کو ولایت کا حق کتنا حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھ لیجئے۔ پہلے نمبر پر تو ہم پڑھیں گے اولیاء کے بارے میں، اس کے بعد ہم پڑھیں گے اکفا۔ کفو کہتے ہیں ہم مثل کو، برابری کو، کہ لڑکی کا برابر کون ہے، کون مرد ہے جو لڑکی کا برابر ہے، یعنی کہ عورت اور مرد میں کیا کیا اشیاء مشترک ہوں گی، ایک جیسی ہوں گی، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ان دونوں میں برابری ہے، کفو ہے۔ کفو کا اعتبار کرنا ضروری ہوتا ہے، اگرچہ شریعت نے نکاح کے حلال ہونے کے لیے کفو کو ضروری نہیں قرار دیا، لیکن شریعت نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان برابری ہو، کفو ہو، اور کفو ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا نکاح جو ہے وہ برقرار رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم اولیاء کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بعد ہم کفو کے بارے میں، برابری کے بارے میں ہم پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آزاد عاقلہ بالغہ لڑکی ہے، وہ اپنی رضامندی سے، اپنی مرضی سے اپنا نکاح کروا لیتی ہے کسی مرد کے ساتھ، تو اس کا نکاح جائز ہے، اگرچہ وہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو۔ سیبہ کہتے ہیں، باکرہ کہتے ہیں جس کا پہلی بار نکاح ہو رہا ہے، اور سیبہ کہتے ہیں جس کا پہلے بھی نکاح ہو چکا ہے اور وہ اپنے خاوند سے مل چکی ہے۔ تو باکرہ ہو یا سیبہ ہو، آزاد ہو پہلی بات، عاقلہ ہو نمبر دو، نمبر تین بالغہ ہو۔ تین صفات جس لڑکی میں پائی جائیں گی، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، تو یہ تین صفات کی حامل جو لڑکی ہے اس کا نکاح اپنی مرضی سے ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کا ولی اس نکاح پر راضی نہ ہو۔ یہ تو مسئلہ جو عبارت میں انہوں نے بیان کیا یہ ہو گیا، لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اس مسئلے میں تین اقوال ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح جائز ہے، درست ہے، اور یہ دونوں اپنی میاں بیوی والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح موقوف ہوگا ولی کی اجازت پر، اگر ولی اجازت دے گا تو پھر نکاح ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر ولی اجازت نہیں دے گا تو نکاح فسخ ہو جائے گا۔ اور یہاں پر تیسرا مذہب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورت کا اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر لینا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ تو اس میں تین مذاہب ہو گئے ہیں۔ پہلے ہم یہ پڑھ لیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کو جائز نہیں قرار دیا، وہ فرماتے ہیں نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے، نکاح کو شریعت نے کچھ مقاصد کے لیے
اور کچھ فوائد کے حصول کے لیے مشروع قرار دیا ہے۔ اور اگر ہم نکاح کو عورتوں کے حوالے کریں گے تو پھر نکاح کے مقاصد اور نکاح کے جو شریعت نکاح سے جو فوائد حاصل کرنا چاہتی ہے، میاں بیوی کو جو فوائد دینا چاہتی ہے، وہ فوائد فوت ہو جائیں گے، کیونکہ عورتوں کو دین کی اور عقل کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق نقص ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہن ناقصات العقل والدین، وہ فرماتے ہیں کہ عقل اور دین میں نقص کی وجہ سے عورت کو اتنا بڑا معاملہ سپرد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پھر نکاح کا مقصد اور نکاح سے حاصل ہونے والے فوائد میں خلل واقع ہو جائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے اس کو کچھ مقاصد کے لیے مشروع کیا گیا ہے، اگر ہم عورت کے حوالے کریں گے تو پھر اس مقصد میں خلل واقع ہوگا، الا یہ کہ اگر ولی اجازت دے دیتا ہے تو ولی کے اجازت دینے کا مطلب یہ، مرد کے اجازت دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ عورت نے نکاح درست کیا ہے اور عورت نے نکاح کے فوائد کو وہ حاصل کر سکتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ولی کی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکاح درست کیا ہے عورت نے، اس لیے اس نکاح کو باطل نہیں قرار دیا جائے گا بلکہ نکاح موقوف ہوگا۔ ولی اجازت دے گا تو ٹھیک ہے، ولی اجازت نہیں دے گا تو بس پھر نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا۔ باقی احناف کا جو مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے عورت نے، اس لڑکی نے اپنے خالص حق میں تصرف کیا ہے، کیونکہ یہ اس کا اپنا حق ہے اور یہ اپنے حقوق میں، اپنے معاملات میں تصرف کر سکتی ہے، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ اپنے تمام معاملات کو خود ہینڈل کر سکے، تو اس لیے اس کو نکاح کرنے کا بھی حق حاصل ہوگا۔ باقی آپ نے یہ کہا کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تو یہ ہم نے شرط لگائی ہے کہ عاقلہ، بالغہ اور آزاد عورت ہو، تو اتنی عقل تو عورت میں ہوتی ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ کون میری بھلائی کر رہا ہے اور کون میرے نقصان کے لیے میرا فیصلہ کر رہا ہے، کون میرے نقصان میں ہے اور کون میرے فائدے میں ہے۔ انہوں نے ایک اس کا جو ہے مثال بھی پیش کی، وہ کہتے ہیں دیکھیں عورت اپنے مال میں تصرف کر اپنے مال کو کس جگہ خرچ کرنا ہے، کس جگہ خرچ نہیں کرنا، تو جس طرح وہ اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے، اسی طرح وہ اپنے خاوند کو پسند کرنے میں بھی تصرف کر سکتی ہے۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ ولی کو کہا جائے کہ دیکھو تمہاری بیٹی کو یہ والا رشتہ پسند ہے، تم یہاں پر اس کی شادی کرو، تاکہ بچی کو لوگ بعد میں طعنہ زنی نہ کریں۔ لیکن اگر عورت اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہے تو اس کو حق ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ بہرحال یہ بات تو ہماری یہاں تک مکمل ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک اور بات شروع ہو جاتی ہے۔ بات یہ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ مسئلہ تو اس وقت ہے جب عورت نے کسی کفو میں نکاح کیا تھا، یعنی اپنے کسی ہم مثل اپنا برابری کا کوئی لڑکا تلاش کر کے اس سے نکاح نہیں کیا، ایسے لڑکے سے نکاح کر لیا جو حسن میں، جمال میں اس سے کم ہے، یا مال پیسے میں اس سے کم ہے، یا اس کا پیشہ ایسا ہے کہ لوگ اس پیشے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تو پھر اس صورت میں کفو کفو میں اگر نکاح کر لیا پھر تو یہ مسئلہ ہے، اگر کفو نہیں ہے لڑکی کا، پھر اس نے نکاح کیا اپنی مرضی سے، پھر کیا حکم ہوگا؟ تو اس میں دونوں روایات ہیں۔ بعض
کتابوں میں، احناف کی بعض کتابوں میں یہ ہے کہ کفو اور غیر کفو کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اگر لڑکی نے لکھا گیا ہے کہ اگر تو وہ غیر کفو میں ہے تو پھر لڑکی کو اس کی اجازت نہیں ہے. ترجمہ دیکھ لیجئے اس مسئلے کا. وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ حُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَاهَا، اور منعقد ہو جائے گا آزاد عاقل بالغ عورت کا نکاح اس کی رضامندی سے. وَإِن لَّمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، گرچہ ولی اس نکاح کا عقد نہ کروائے. بکرن کانت، یا سیبہ ہو. سیبہ کا مطلب میں نے بتا دیا کہ جو پہلے کسی کے نکاح میں رہ چکی ہو. اور حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ فی ظاہر روایہ، یہ مسئلہ تو شیخ کے نزدیک تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ظاہر الروایہ کے مطابق. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا ولی کی اجازت کے بغیر. رائندہ محمد یہاں سے دوسرا مذہب بیان کر رہے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح منعقد تو ہو جائے گا لیکن یہ موقوف ہوگا ولی کی اجازت پر. اگر ولی اس نکاح کو جائز قرار دے دے تو یہ نکاح جائز ہو جائے گا. دوبارہ سے نکاح کی یہاں سے بیان فرما رہے ہیں. وقال مالک و شافعی، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ينعقد النکاح بعبارۃ النساء اصلا،